ایک ایسا عاشق حسین جو آقا حسین سے شدید محبت رکھتا تھا، آقا حسین سے شدید الفت رکھتا تھا، لیکن حالات کے سبب زیارت امام حسین پہ نہ جا سکتا تھا۔ عراق کا رہنے والا تھا، بصرہ کا رہنے والا تھا، لیکن آقا حسین کی زیارت کے لیے نہ جا سکتا تھا۔ روایت ہے کامل الزیارت میں نقل فرمایا کہ عبد الملک تردین بصری امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عراق کے رہنے والے تھے۔ امام صادق نے ان سے سوال کیا کہ یا مسمع انت من اہل العراق اما تأتی قبر الحسین، کہ اے مسمع تم تو عراق کے رہنے والے ہو، کہ تم آقا حسین کی زیارت کے لیے نہیں جاتے؟ اس نے جواب دیا کہ مولا میں اپنے علاقے میں بہت معروف شخص ہوں، بہت مشہور شخص ہوں، اور ہمارے علاقے میں ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، ناسبی افراد ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ اگر میں آقا حسین کی زیارت کے لیے جاؤں گا تو یہ افراد میری شکایت ہے جو بادشاہ سے کریں گے، خلیفہ سے کریں گے، کہ جس کے سبب اس کو امان کا خوف ہے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے اس کے جملات کو سنا تو کہنے لگے کہ افما تذکروا ما سنع بہ، کہ تم اس بات کا ذکر نہیں کرتے کہ جو آقا حسین کے ساتھ مصیبتیں نازل ہوئیں آقا حسین کے اوپر؟ تو کہنے لگا نعم اے مولا، میں ان مصیبتوں کو ذکر کرتا ہوں۔ جب امام نے یہ بات سنی کہا کہ فتجزعوا، کہ جب تم ان مصیبتوں کا ذکر کرتے ہو کیا تمہاری کیفیت میں تبدیلی آتی ہے؟ کہ تم امام حسین کے اوپر جزع و بکا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا اللہ کی قسم استعبر لذلک، اے مولا میں امام حسین کے اوپر گریا کرتا ہوں، حتی یرا اہلی اثر ذلک، یہاں تک میرے گھر والے میرے اوپر اس غم کی کیفیت کے آثار کو دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کیفیت یہ آتی ہے فامتنع من الطعام، میں کھانے کا بھی انکار کر دیتا ہوں، کہ یہاں تک اس بات کے آثار میرے چہرے کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی امام صادق علیہ السلام نے اس کے ان جملات کو سنا تو کہنے لگے رحم اللہ دمعتک، اے مسمع خدا تمہارے آنسوؤں کے اوپر رحمت نازل فرما، اور کہنے لگے اما انکا من الذین یعدون من اہل الجزع لنا، اے مسمع تم ان افراد میں سے ہو جو ہمارے اوپر گریہ کرنے والے شمار ہوتے ہیں۔ والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، اے مسمع تمہارا شمار ان افراد میں کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ ویخافون لخوفنا، جب ہمارے اوپر کوئی خوف کی کیفیت ہو تو یہ اس وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وَيَأْمِنُونَ اِذَا آمَنَّا، اور جب ہم امن میں ہوتے ہیں تو یہ امن کو محسوس کرتے ہیں۔ کہا کہ اما انکا سترى عند موتک حضور آبائی، اے مسمع اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو تم یہ غم کی کیفیت بناتے ہو؟ کہا کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تم کیفیت کیا ہوگی؟ تم ہمارے آباء و اجداد کو اپنے پاس محسوس کرو گے۔ وَوَصِيَّتُهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ بِكَ، اور یہ ملک الموت کو تمہارے بارے میں وصیت فرما رہے ہوں گے میرے آباء و اجداد۔ اور پھر کہا کہ وَمَا يَلْقُونَ بِهِ مِنَ الْبَشَارَةِ أَفْضَلُ، اور یہ جو تمہیں خوشخبری دے رہے ہوں گے یہ اس سے بھی بڑھ کے فضیلت رکھنے والی ہوگی۔ اور پھر کہا کہ وَلِمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ وَأَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّقِيقَةِ، کہ اے مسمع جب ملک الموت گویا تمہاری روح قبض کر رہا ہوگا تو تمہارے اوپر دودھ پلانے والی ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہوگا۔ مسمع کہتے ہیں کہ امام نے ان جملات کو پیش کیا، ان جملات کو عرض کیا کہ امام گریہ کرنے لگے۔ کہتے ہیں امام کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ کے میں نے بھی گریہ کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی خلقہ بالرحمہ، کہ خدا کی تمام حمد خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی رحمت کے سبب سے ہمیں اپنی مخلوقات کے اوپر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ وخصنا اہل البیت بالرحمہ، اور اہل بیت کو اپنی رحمت سے مخصوص کیا۔
یا مسمع ان الارض والسماء لتبقی منذ قتل امیر المؤمنین رحمتا لنا، اے مسمع جب سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے آسمان و زمین ہمارے اوپر گریا کرتے ہیں۔ وما بقی لنا من الملائکۃ اکثر، اور وہ گریہ کہ جو ملائکہ ہمارے اوپر کرتے ہیں وہ تو اس گریے سے بھی زیادہ ہے جو آسمان و زمین کرتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وما رقعت دموع الملائکۃ منذ قتلنا، کہ جب سے ہمیں شہید کیا جا رہا ہے، جب سے ہمیں مارا گیا ہے، یہ ملائکہ ہیں کہ جن کے آنسو ابھی تک تھمے نہیں ہیں، آنسو رکے نہیں ہیں۔ وما بکى احد رحمتا لنا ولما لقینا، اور جب بھی کوئی شخص ہم سے رحمت کے سبب سے، یعنی ہم سے رحمت و الفت رکھتے ہوئے یہ شخص گریہ کرتا ہے ہمارے اوپر، اور اس سبب سے گریہ کرتا ہے کہ جو مصیبتیں ہم نے دیکھی ہیں، جو مسائل ہم نے دیکھے ہیں، جب بھی کوئی شخص اس انداز سے گریہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الا رحم اللہ، خدا بند متعال اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ قبل تخرج دمعته من عینہ، اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو، خدا کی رحمت اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بیان کیا فَإِذَا أَصَالَتْ دَمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ، جب یہ اپنے آنسوؤں کو اپنے رخساروں پہ بہاتا ہے، فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمَ، اگر اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ آتش جہنم کے اوپر گر جائے، لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آتش جہنم کے حرارت بجھ جائے گی آتش جہنم کی، حتی لا یوجد لہا حر، یہاں تک کہ آتش جہنم میں کسی قسم کی حرارت ہی باقی نہیں بچے گی۔ پھر بیان کیا ان الموجع لنا، اے مسمع جس کا دل ہمارے لیے غمزدہ ہو، لا یفرح یوم یران عند موتہ فرحة لا یزال تلک الفرحة فی قلبہ، جو ہم سے مصیبت کے سبب سے ہمارے، جس کا دل ہم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے غمزدہ ہوتا ہے ہماری مصیبت پہ، جب یہ ہم سے ملاقات کرے گا اپنی موت کے وقت، اس کو ایک ایسی خوشی ملے گی کہ لا تزال تلک الفرحة فی قلبہ، کہ یہ خوشی اس کے دل میں باقی رہے گی، خوشی ختم نہیں ہوگی، حتی یرد علینا الحوض، کہ یہاں تک کہ ہمارے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائے۔ وَإِنَّ الْكَوْثَرَ لَا يَفْرَحُ بِمُحِبِّنَا إِذَا أُورِدَ عَلَيْهِ، اور حوض کوثر بھی خوش ہوگی کہ جب اس کے پاس اس شخص کو پہنچایا جائے گا کہ جو ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمارا محب جب حوض کوثر پہ پہنچے گا تو حوض کوثر اس کے آنے کے سبب سے خوش ہوگی۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ امام حسین کی مصیبت ہمارے دل میں بس سکے۔ ائمہ علیہم السلام کے اوپر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ گریہ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔